اسرائیل میں حراست میں لیے گئے 7 آسٹریلین کارکنان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ گروپ کو وفاقی حکومت کی طرف سے شرمناک حد تک کم تعاون ملا۔ جولیٹ لامونٹ، جنہیں گزشتہ رات دیگر آسٹریلین کارکنان کے ساتھ اردن ڈپورٹ کیا گیا، انہوں نے ABC کو بتایا کہ گروپ کو خدشہ تھا کہ انہیں کئی ماہ قید میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پرواز میں آسٹریلین حکومت نے کوئی سہولت فراہم نہیں کی۔ آسٹریلین کارکنان کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیلی حکام نے دوران حراست تشدد کا نشانہ بنایا اور کھانے پینے سے بھی محروم رکھا گیا۔ اسرائیل نے الزامات کی تردید کی ہے، جبکہ آسٹریلین وزارت خارجہ ڈی فیٹ کا کہنا ہے کہ وہ کونسلر معاونت فراہم کر رہی ہے۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ 18 ستمبر کو ہونے والی بڑی 000 آؤٹیج کے بارے میں آپٹس نے محکمہ مواصلات کو غلط ای میل ایڈریس پر اطلاع دی۔ ڈپٹی سیکرٹری جیمز چشم نے سینٹ کی سماعت میں یہ بات بتائی کہ وزیر مواصلات انیکا ویلز کو اس آؤٹیج کے بارے میں 24 گھنٹے بعد مطلع کیا گیا۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی جمع ہو کر 2 سال قبل حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کو آج یاد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطینی عوام 2 سالہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد امن کی اپیل کر رہے ہیں، جس میں 67,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین نے افغانستان میں خواتین کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے طالبان حکومت سے ایک بار پھر اپیل کی ہے اور $350 ملین سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور حماس اسرائیل مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو چکا ہے۔ تنظیم نے جنگ کے خاتمے کی ضمانت مانگ لی ہے۔ بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ مذاکرات میں آج وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی قطر سے اور امریکی ثالث بھی شامل ہوں گے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ سٹیو وٹکوف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر روانہ ہو چکے ہیں۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں ترکی کا وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ حماس کے اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیہ نے مصری میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ ڈیل پر تیار ہیں، لیکن جنگ کے خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ جنگ کو دہرایا نہیں جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے دیگر مطالبات میں غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی، امداد کی بلا رکاوٹ رسائی، بے گھر فلسطینیوں کی بحفاظت واپسی اور غزہ کی تعمیر نو اور قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ شامل ہے۔ اور کھیل کی خبروں میں جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا گروپ لاہور پہنچ گیا ہے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر اسکواڈ کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔ ویمنز یورپی چیمپئنز لیگ میں آرسنل کی 3 آسٹریلین کھلاڑیوں کے ساتھ مہم کا آغاز شکست سے ہوا ہے، جب وہ فرانسیسی کلب لیون کے ہاتھوں 2-1 سے ہار گئی ہیں۔ ایک ہیکر گروپ نے بیئر اور مشروبات بنانے والی بڑی جاپانی کمپنی آساہی گروپ ہولڈنگ سے ڈیٹا کی چوری کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ رینسم ویئر سائبر اٹیک کی وجہ سے آساہی کو 29 ستمبر سے سسٹم بند ہونے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ جاپان میں اس گروپ میں شامل کمپنیاں آرڈرز کی تعمیل کرنے، اپنی مصنوعات بھیجنے یا صارفین کی انکوائریز کے جواب میں قدم اٹھانے سے قاصر ہیں۔ ایک سیکیورٹی کمپنی کے مطابق کلن نامی ایک ہیکر گروپ نے منگل کی رات ڈارک ویب پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ گروپ نے کہا ہے کہ ہیکرز نے آساہی گروپ کے نیٹ ورک میں زبردستی داخل ہو کر معلومات چوری کی ہیں۔ سیکیورٹی فرم نے کہا ہے کہ تقریباً 9,300 فائلوں سے زائد پر مشتمل 27 گیگا بائٹس ڈیٹا بظاہر چوری کر لیا گیا ہے اور اس میں ذاتی معلومات اور کمپنی کی کچھ اندرونی کارپوریٹ دستاویزات بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ کلن کی سرگرمیوں کی پہلی بار 2022 میں نشاندہی کی گئی تھی اور یہ کمپنی دنیا بھر کی کمپنیوں پر رینسم ویئر سائبر حملے کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ آساہی نے NHK کو بتایا کہ کلن کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مکمل جائزہ لینے کے بعد جوابی اقدامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو ٹاماہاک کروز میزائل فراہم کرنے کے بارے میں فیصلہ تقریباً کر چکے ہیں۔ تاہم کرملن نے اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام سنگین اشتعال انگیزی ہوگا۔ پیر کے روز اوول آفس میں ٹرمپ سے پوچھا گیا
کہ کیا انہوں نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو انہوں نے جواب دیا، میں نے تقریباً بہت حد تک فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یوکرینی ان میزائلوں کے ساتھ کیا کریں گے اور انہیں کہاں بھیجیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا، میں کشیدگی بڑھانے کا خواہاں نہیں ہوں۔ باور کیا جاتا ہے کہ واشنگٹن نے پہلے ہی یوکرینی افواج کو روسی علاقوں پر حملوں کے لیے امریکی ساختہ اٹیکمز میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ان میزائلوں کی مار تقریباً 300 کلومیٹر تک ہے، جبکہ ٹوماہاک میزائلوں کی رینج اس سے 5 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ ماسکو میں منگل کے روز کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کرنا روس پر ایٹمی حملے کے امکان کو بڑھا دیتا ہے۔ پیسکوف نے کہا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ میزائلوں سے متعلق معاملہ ہے اور یہ واقعی کشیدگی میں اضافے کا ایک سنگین مرحلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اب بھی یہ تصور کرتا ہے کہ ٹرمپ یوکرین میں پرامن سیاسی تصفیے کے فروغ کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی بھارت میں منگل کے روز موسلادھار بارش کے باعث مٹی کا تودہ گرنے سے ایک بس تودے تلے دب گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی اور دیگر ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ واقعہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں پیش آیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 18 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، تاہم بس میں موجود مسافروں کی کل تعداد کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ موقع کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو اہلکار اور مقامی افراد بھاری مشینری کی مدد سے مٹی اور ملبہ ہٹا رہے ہیں اور زخمیوں کو ایمبولینسوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں اس وقت مونسون اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ یہ موسم عام طور پر جون سے ستمبر تک جنوبی ایشیا کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس سال اکتوبر کے آغاز سے اب تک بھارت اور نیپال میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے جیسے حادثات میں 60 سے زائد افراد